دیکھیے ہمارا چلے آگے چلیں، ہمارا نبی صلی اللہ ہے یا رضی اللہ؟ بولو بولو، صلی اللہ سارا ہے یا کچھ کچھ؟ کہیں رضی اللہ تو نہیں ہے، مثلا پاؤں کی تلیے رضی اللہ ہو، نہیں، نبی کا خون رضی اللہ صلی اللہ، نبی کا گوشت صلی اللہ، نبی کے پاؤں صلی اللہ، نبی کے ٹخنے صلی اللہ، نبی کی پنڈلیاں صلی اللہ، نبی کے گھٹنے صلی اللہ، نبی کا بدن صلی اللہ، نبی کا سینہ صلی اللہ، نبی کے ہاتھ صلی اللہ، نبی کا گوشت صلی اللہ، نبی کا دل صلی اللہ۔ آپ کا عقیدہ ہے سب کا جو کہتے ہیں کہ ہمارا نبی یہ سارا ہی صلی اللہ ہے، ہاتھ کھڑ کر نعرہ رسالت۔ اور نبی کیا کہہ رہا ہے؟ یا علی انت منی بے منزلت راسی من بدنی، یا علی تو میرے بدن پہ میرا سر ہے، میرے بدن پہ میرا سر ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ پاؤں سے لے کر یہاں تک صلی اللہ ہو اور اوپر رضی اللہ ہو۔ بولو ہو سکتا ہے؟ تو نبی نے کس کو کہا تھا؟ جو نبی جیسے تھے، ان کو نبی نے کہا تھا کہ ہے نا انا بشر مثلکم۔ نبی نے وہ چادر کے نیچے جب لیے تھے تو کیا کہا تھا؟ لحمہم لحمی دمہم دمی روحہم روحی نفسہم نفسی جسمہم جسمی۔ کیا کہتا کہ ان کا خون میرا خون ہے؟ بولو بولو، کیا کہا تھا؟ ان کا خون میرا خون ہے۔ اب نبی کا خون صلی اللہ ہے یا رضی اللہ؟ جی، جس کا خون صلی اللہ ہوگا نا اسے نبی کہے گا کہ میں تیرے جیسا ہوں۔ تو سلامتی کے لیے بابا دے بلند سلوات۔ تو جو فرمایا، اب دیکھیے یہ سنی اور شیعہ عقیدہ ہے، سنی بھی ہے شیعہ بھی ہے، باقی کا مجھے نہیں پتا۔ توجہ ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے نبی ہیں، ہے نا نبی کتنے؟ ایک کم سوا لاکھ، یہ سب نبی تیرے نبی کے پسینے سے بنے ہیں۔ سر نہیں ہلونا، زبان ہلونی۔ جو زبان علی کے لیے ہلے گی اسے قبر میں کیڑے نہیں پڑیں گے۔ یہ جتنے بھی نبی ہیں، جتنے بھی نبی ہیں، تیرے نبی کا دل مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ تیرے پیشانی کے پسینوں کی یہ ایک بڑی حدیث ہے، اس میں جائے تو پھر شام ہو جائے، لیکن سنی شیعہ تو اس کا عقیدہ ہے کہ آدم صفی اللہ، نوح نبی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، یہ جتنی ان کا یہ بشریت ہے نا، بشریت تیرے نبی کے پسینے کے قطروں سے بنی۔ اور آل محمد، ہائے 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 ہائے، بولو نبی نے یہ نہیں کہا کہ ارکوہ ارکوہم ارکی، ارک کہتے ہیں پسینے کو، نبی نے کہا تھا لحمہم لحمی۔ ایک نبی کے پسینے کی ایک ولایت پیش کرتا ہوں، کہتا انی اخلق لکم من الطین کہت الطیر فانفق فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابر الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ۔ وہ کہتا ہے پسینہ پسینہ عیسیٰ کہہ رہا ہے مٹی کا میں پرندہ بنا رہا ہوں، اس میں پھونک لگاؤں گا، پرندہ بن کے اڑ جائے گا، آؤ مجھے بوسیدہ سے بوسیدہ قبر پہ لے کر جاؤ، ایک ٹھوکر لگاؤں گا مردہ زندہ ہو جائے گا۔ کوئی کوڑا ہے تم میں تو آؤ میرے پاس، میں ایک پھونک لگاؤں گا اس کا کوڑ ٹھیک ہو جائے گا۔ کوئی مادرزاد اندھا ہے، ایک ہی پھونک سے اس کا جائے مادرزاد۔ یہ کس کی ولایت ہے؟ یہ پسینے کی ولایت ہے۔ بولو کس کی ولایت ہے؟ پسینہ افضل ہے یا خون؟ پسینہ تو ہمیں بھی آتا ہے،
نہیں آتا؟ آپ کبھی پسینے سے شرابور ہو نا، کپڑے بھیگے ہوئے ہو، پسینہ ہارڈ جیٹ کا موسم ہو، گھر جائیں زوجہ محترمہ کے پاس تشریف رکھے تو وہ فوراً کہے گی تیرے کو مشک آ رہی ہے. نہیں آتی؟ تجربہ کر کے دیکھ لیں ہارڈ جیٹ کیسی مرے تیرے کو مشک پہ یوں اٹھ نہ کے آ. پسینہ تو ہمیں بھی آتا ہے. نہیں آتا؟ مجھے پسینہ آیا، یہ جو پسینہ میں نے لیا اس کو میں کبھی چوس لوں گا؟ بولو بدن پہ لگاؤں گا؟ ایسے پھینک دوں گا. توجہ ہے؟ لیکن دکھ یہ ہے اس امت مسلمہ پہ کہ جو نبی کا پسینہ ہے نا اس کی ولایت کو مانتے ہیں، خون کی ولایت نہیں مانتے. تو نبی نے کس کو کہا تھا؟ نبی نے کس کو کہا تھا انا بشر مثلکم، میں کہ تمہاری طرح بشر ہوں. ان کو کہا تھا کہ جن کا خون نبی کے خون جیسا تھا، جن کا گوشت نبی کے گوشت جیسا تھا، جن کا جو ہے نا وہ بدن نبی کے بدن جیسا تھا، جو صلی اللہ بدن تھا اسے نبی کہہ رہا تھا، رضی اللہ کو نہیں کہہ رہا تھا. نہیں سمجھ میں آئی؟ لیکن کتنی دکھ کی بات ہے، منہ پھاڑ کے کہنا نبی میرے جیسا بشر ہے، پھاڑ کے منہ کہنا کہ نبی میرے جیسا بشر ہے. تیرے پسینے میں تو بدبو ہے. نبی کے پسینے سے کوئی صفی اللہ بنا، کوئی نجی اللہ بنا، کوئی کلیم اللہ بنا، کوئی خلیل اللہ بنا، کوئی روح اللہ بنا، کوئی خلیفت اللہ بنا، کوئی نبی اللہ بنا. نبی جبھی جیسا جس کو خون تھا نا اسے نبی کہہ رہا تھا انا بشرun، بولو مثلکم، میں تمہاری طرح ہوں، تم میری طرح ہو. توجہ ہے؟ یعنی یہ کہنا بڑا آسان ہے، بڑا آسان ہے. میں ایک اور آپ کو مثال دیتا ہوں. آج میں مجھے کوئی تیزی نہیں ہے، میں نے کہیں نہیں جانا، گھر ہی جانا ہے. جتنا سننا چاہتے ہیں میں سناتا رہوں گا. اور میں یہ شاہ صاحب ہیں، یہ بہت میری مطلب جو مقام ہے ان کے ذہن میں آپ کو شاید نہیں پتا، اس لیے آپ یوں سمجھے کہ میں محبت کے طور پہ آتا ہوں. لیکن ان کو یہ دعا کریں کہ جب مجلس ہو مجھے دوسری مجلس کے ذریعے پابندی نہ لگا دیں. تو جو ہے جب بھی اس کی مجلس بڑی دوسری نہیں ملے گی. تو جو دیکھیے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک صحابی جو نبی کا تھا اس نے ایک رفع عامہ کے لیے کنواں کھدایا. رفع عامہ کے لیے کنواں کھدایا. جب پانی نکلا نا کڑوا، نبی علیہ السلام کے پاس آئے، شکایت کی یا رسول اللہ میں نے تو لوگوں کے لیے کہ لوگ آئیں گے مدینے میں پانی پئیں گے، بڑا پیسہ خرچ کیا ہے، پانی تو کڑوا ہے، تنبے سے بھی کڑوا ہے، اک سے بھی کڑوا ہے. نبی نے صحابہ کرام کو ساتھ لیا، کہا ڈول نکالو. ڈول نکلا. توجہ ہے؟ صحیح توجہ نہیں آپ کی. جب نے کہا اس کو پیو چکھو، ایک صحابی نے منہ تھوک دیا کہ جو بڑا کڑوا ہے، دوسرے نے کہا بڑا کڑوا ہے، تیسرے نے کہا بڑا کڑوا ہے. جب سب تسلی کر لے کہ مولا میں تو بڑا ہی کڑوا ہے، یہ تو نہیں آدمی منہ سے لگا سکتا، تیرے نبی نے لعاب کا ایک قطرہ لیا، اس کنویں کے حوالے کیا، اس کا آج تک پانی ظاہرین میٹھا پی رہے ہیں. تو جو ہے تو جی میرا چاہ رہا یہاں سے ایک بورڈ دوسری طرف جا رہا ہوں کہ ایک 13 رجب کا جملہ سنا. وہ تو میں نے بیان کر دیا کہ دونوں بھائی ایسے تھے. باقی جو جس کے عقیدے ہیں ہاں یا ایک اور حدیث بیان کر دیتا ہوں یہاں پہ. دیکھیے کہ جب نبی بتوں کو توڑ رہے تھے نا، بتوں کو
یہ سنی شیعہ کتب میں موجود ہے. مدارج نبوت میں شیخ عبد الحق مقدس دہلوی نے بھی موجود ہے, اور العلل والشرائع میں شیخ صدوق نے بھی لکھا ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے علی کو کندھوں پہ سوار کیا نا تو وہاں دو نظریں تھیں, ایک نظر تھی رضی اللہ, ایک نظر تھی صلی اللہ. دو ہی تھی. جب وہ بتوں کو توڑنے کے لیے اکٹھے ہوئے تو رضی اللہ نے بھی دیکھ رہے تھے. رضی اللہ کو زیادہ زیادہ 12 فٹ پہ علی کا سر نظر آ رہا تھا, 12 فٹ زیادہ, کیونکہ وہ ظاہر کو دیکھ رہے تھے, باطن پہ نظر نہیں تھی نا. اب جو ہے نا جو باطنی نظر, وہ پوچھے اے علی خدرہ شکوب چے گونا بیابی, علی کہاں پہنچے ہو؟ مور نبوت پہ سوار کرتے علی کہاں پہنچے ہو؟ علی گفت چنامی بونم کے حجم مکشوف شدہ. علی عرض کرتے مولا یہ کائنات کے پردے میری آنکھوں سے اٹھ گئے ہیں, گویا کہ سر من بسا کے عرش رسید, سر میرا عرش ماللہ سے ٹکرا رہا ہے. وہ بہر چے دست دراز می کو بدست مانے, یہ پوری کائنات میری مٹھیوں میں آ گئی ہے, پوری کائنات. دیکھیں جب مور نبوت پہ علی سوار ہوا تو پوری کائنات مٹھیوں میں آ گئی. ہم اس علی کو علی نہیں مانتے جو یہاں نہ ہو وہاں ہو. میں وہ علی نہیں مانتا کہ جو یہاں نہ ہو اور وہاں ہو, یا جو وہاں ہو یہاں نہ ہو. میں اس علی کو مانتا ہوں جو یہاں بھی تھا, 7 آسمانوں کے دروازوں میں بھی تھا, اور جو ہے 14 پردوں میں بھی تھا, اور نبی دونوں نور, دونوں آدھے آدھے نور, دونوں اکٹھے کھڑے تھے. یہ ہے قرآن اور احادیث کی زبان سے, باقی دنیا عقیدہ بنا ایک. آج تیرا رجب کا ایک جملہ سن لے. شہزادی آئی نا جب, شہزادی خانہ کعبہ کے باہر تھی, اندر نہیں تھی. ایک دعا مانگ, سناؤں دعا؟ یہ آپ کا ذہن چہرہ نہیں نظر آتا. 12 اماموں کی ماں کی دعا, اور اس کے صدقے ہم نے اپنے لیے دعائیں مانگنی ہے, اس مرحوم کی, اس کی اہلیہ کی مغفرت کے لیے مانگنی ہے. میری دعا تو قبول نہیں کرے گا, لیکن جو میں دعا پیش کروں گا نا وہ ریجیکٹ کرنی بڑی مشکل ہو جائے گی. لیکن دعا سنو گے تو میں کروں گا نا. بی بی باہر کھڑی ہے. دیکھیے ایک ہوتا ہے مولود, شاہ صاحب, ایک ہوتا ہے جنین. جنین کے قرآن میں تعارف موجود ہے, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا عِظَامًا لَحْمًا. یعنی ماں کے پیٹ میں ہم 5 مرحلے, وہ جا کر قرآن سے دیکھ لینا. میری آواز کو میری بہنیں بیٹیاں بھی سن رہی ہیں, لہذا میں اس کے معنی نہیں کر سکتا. لیکن جب تک پیدا نہ ہو جنین ہوتے ہیں. بولو, پیدا نہ ہو کیا ہوتے ہیں؟ یہ جو 5 حالتیں ہم مادر شک میں نے بھی طے کی, آپ نے بھی طے کی ہے نا. اس وقت آپ کیا تھے؟ مولود اسے کہتے ہیں جو پیدا شدہ ہو. مولود کیسے کہتے ہیں؟ یہ علاقے کے بڑے بڑے, یہاں پہ بڑے بڑے جن کے آیت اللہ حجت اسلام, ان کو پوچھا جی مولود اور جنین میں فرق کیا ہے؟ کہے جنین ماں کی شکم میں ہوتا ہے, مولود اسے کہتے ہیں جب پیدا ہو جائے. اب بی بی دعا مانگ رہی ہے, خانہ کعبہ کے اندر نہیں, شاہ جی باہر. کیا دعا مانگ رہی ہے؟ دعا مانگ رہی ہے کہ نبی نے 10 سال بعد رسالت کا اعلان کرنا ہے پہلے, کیونکہ علی 10 سال ہوں گے تو دعوت عشیرہ میں منائی گئی. کیا کرے؟ اللہم انی مومنۃ, اے اللہ, اللہم انی مومنۃ بکا, اے اللہ میں تیری توحید پہ ایمان رکھتی ہوں. وَبِمَا جَاءَ بِهِ مِنْ عِنْدَكَ الرَّسُولُ,
اور اس رسول پہ بھی ایمان رکھتی ہوں جو تیری طرف سے ہم میں آیا ہوا ہے. 10 سال کے بعد کہے گا میں رسول ہوں، لیکن میں ایمان رکھتی ہوں کہ یہ رسول ہے. وَبِكُلِّ نَبِيٍّ مِّنْ أَنْبِيَائِكَ، آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبیوں کی نبوتوں پہ ایمان رکھو. وَبِكُلِّ كِتَابٍ أَنزَلْتَهُ، تو جتنی بھی آسمان سے کتابیں نازل کی ہیں، صحیفہ آدم، صحیفہ شیش، صحیفہ نوح، صحیفہ ابراہیم، صحیفہ موسیٰ، تورات، انجیل، زبور، قرآن، اس پہ بھی ایمان رکھتی. قرآن نازل نہیں ہوا، بی بی کہتی ہے میں ایمان رکھتی ہوں. آگے جملہ سنیں، خدا کی قسم اگر سے جملہ جو میں آپ کے سامنے آج میں ایک عقدہ کھول رہا ہوں اس فقیر کے گھر میں آ کر اس کی مغفرت کے لیے، اگر یہی جملہ آپ سمجھ گئے، اگر کوئی بھی اس سید کے ذمہ کمی پیش ہوئی انشاءاللہ وہ ختم کروں. توجہ ہے. اب یہ بی بی نے دعا مانگی، اب کہتے ہیں اللہم انی مصدقۃ بکلام جدی ابراہیم الخلیل انہ بنا بیتک العتیق، انہ بنا بیتک، کہ میں اس ابراہیم پہ بھی تصدیق کرتی ہوں جس نے تیرا گھر بنایا. خانہ کعبہ کس نے بنایا؟ ابراہیم نے بنایا، ابراہیم اور اسماعیل نے. اس پہ اس کی تصدیق کرتی ہوں، ملت ابراہیمی کی تصدیق کرتی ہوں کہ تیرا دین ہے. نبی تو اعلان کرے گا تو دین نبی کا آئے گا، پہلے تو ملت ابراہیمی تھی نا. توجہ ہے. قرآن مجید میں ایک آیت ہے کہ مشرکہ عورت مومن سے شادی نہیں کر سکتی، مومنہ مشرک سے شادی نہیں کر سکتی. قرآن کی آیت پڑھوں، قرآن کی آیت ہے کہ مومنہ مشرک سے شادی نہیں کر سکتی. اور بہر ایک آدمی کہے گا کہ فرعون کی شادی آسیہ مومنہ سے ہو گئی ہے نا، اس کی بیوی تھی نا، لیکن شادی نہیں تھی، کیونکہ یہ میزان اللہ کا ٹوٹتا ہے. فرعون مشرک کا گھر ہے، یہ مومنہ ہے. مومنہ سے ساتھ اگر فرعون شادی کر لے اللہ کا میزان ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ مرغی کی مرد نکلی فرعون سے ہے، مرغی کی مرد، کہ جب وہ آسیہ کو دیکھتا تھا مرغی پڑ جاتی تھی اور اتنی کمزوری ہو جاتی، پھر مہینہ پھر آسیہ کی طرف نہیں دیکھتا تھا. اس کمینے کے گھر میں رکھ کر بھی ایک مومنہ کی عصمت کو بچا لیا. یعنی مومنہ جو ہے وہ مشرک سے، اور یہ جو مومنہ پیادی تیرے پہ ایمان رکھتی ہوں، 1.25 لاکھ نبیوں پہ ایمان رکھتی ہوں، قرآن پہ ایمان رکھتی ہوں. تو قرآن کہتا ہے کہ مومنہ سے مشرک کی شادی نہیں ہو سکتی. اب تو حضرت ابو طالب کے مطابق کیا سوچ رہا ہے؟ یہ ویسے سامنے بات آتی ہے. اگر بعض اللہ سبحانہ بعض حضرت ابو طالب صاحب ایمان نہیں تھے تو اس بی بی سے شادی کیسے ہو گئی؟ توجہ ہے. اب بی بی دعا مانگ، توجہ فرمائے، زیادہ لمبا نہیں کرتا، کافی ہو گیا ٹائم، تقریباً گھنٹے سے اوپر ہو گئے. ہاں مجھے زیادہ نہیں بٹھاتا، بس ایک نقطہ لے لیں اور اس کو یاد رکھیں. آئندہ 13 رجب جب بھی لطف آئے دعا دے دیں. جب بھی بی بی کیا کہتی ہے؟ اللہم، اب دعا مانگ رہی ہے، اللہم انی اسألک. بی بی کہا کہ میں اللہ سوال کرتی ہوں، اللہم انی اسألک، سوال کہ بحق ھذا البیت، یہ جو خانہ کعبہ بنایا ہے نا اس کے واسطے، ومن بنا ہو، جس نے بنایا ہے اس کے واسطے. میں ابھی سوال کر رہی ہوں بحق خانہ کعبہ و بحق ابراہیم و بحق ھذا المولود. یہ خانہ کعبہ کے باہر دعا مانگ رہی، اندر نہیں مانگ رہی.
اندر مانگتی تو ممکن کہتے پیدا ہو گیا تھا، یہ باہر پیدا شدہ تھا، باہر پیدا شدہ. اور یہ بھی کہتی ہے کہ اللہ تی فی یکلمنی فی احشائی، جب میں اکیلی ہوتی ہوں میرے ساتھ باتیں بھی کرتا ہے. وَيُنِسُ بِحَدِيثِهِ، تو جب میں جو اپنی حدیثوں سے مانوس بھی کرتا ہے. ہائے 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 ہائے. بھئی کرونے کی جراثیم مر گئے نہیں مرے؟ بولو. بی بی مولود دعا کسی کتاب سے اگر کوئی جنین دکھا دے میں شیعت چھوڑ دوں گا. بی بی نے کہا مولود، اندر نہیں کہا، باہر کہا. اور آگے بی بی نے ایک لفظ کہا تھا. کیا لفظ کہا تھا؟ اللہم انی مومنتن، میں ایمان رکھتی ہوں. انہو، یہ جو ہے نا، اس اندر بچی نو لے پرے کرے گی، اس بچی نو چھوڑا اور ماں کو میری طرف دیکھا تھا. بی بی کہہ رہی ہے اللہم انی مومنتن انہو آیت من آیاتک، یہ جو تیری آیتیں ہیں نا اس میں سے ایک آیت ہے. وَدَلِيلٌ مِّن دَلَائِلِكَ، تیری دلیلوں میں سے کہ تیرے وجود کی جو دلیل ہے ان دلیلوں میں سے یہ ایک دلیل بھی ہے. توجہ ہے. آگے جو اب میں کہہ رہا ہوں آج تک آپ نے شاہ صاحب ممبر سے یہ خطیب سے نہیں سنا ہوگا، کیونکہ میری اپنی گداگری ہے. میں بہت بڑا بھکاری ہوں آل محمد کے دروازے. جب میرے ذہن بنتا ہے پھر بھیک مانگتا ہوں کچھ دیں. جو مجھے بھیک ملی ہے وہ میں آپ کی گود میں چھوڑ. بی بی کہتی ہے فَصَاحِلْ عَلَيَّ مُوذِلَتِي، مشکل کشا کی ماں کہہ رہی ہے کہ میری مشکل آسان کر. کیا کہہ رہی ہے؟ میری مشکل کشا کی ماں کو کیا مشکل تھی؟ اگر تو تھی ولادت کی مشکل تو پھر ہسپتال جاتی. بولو. ہمارے گھروں میں بچوں کی ولادت بیویاں نہیں ہوتی کہ جو ہماری بہنیں بیٹی ہیں جن کو اولاد مطلب بچے کے وقت آتا ہے مسجد میں آپ لے کر جاتے ہیں جی، ہسپتال لے جاتے ہیں. تو بی بی ہسپتال جا کر کہہ رہی ہے میری مشکل ہے. تیری مسجد میں نہیں، خانہ کعبہ کے پاس جاتا ہے. یا تو یہ کوئی بتائیں نا کہ جو خانہ مکہ کی عورتیں خانہ کعبہ میں جا کر بچے جنتی تھیں. نہیں. بی بی کہتی ہے اب مشکل کیا ہے؟ میزان قرآن سے سن لے جو میں آپ کہا کہ میری گداگری ہے، میری اپنی گدا. میں آپ قرآن کی آیت ہے سنتا من قد ارسلنا قبلک لا تجدو لسنتنا. اے میرے حبیب اس سے پہلے جو میرا طریقہ ہے جو سنتے ہیں نا اس میں تبدیلی نہیں آئی. یہ آیت ہے قرآن کی. سنتا من قد ارسلنا قبلک، تیرے تو پہلے جڑی بھیجی لا تجدو لسنتنا تحویلا. میرے سنت میں سنت کیا ہے؟ ایک بیوی ادھر ماں کی گود میں، ادھر بیت المقدس میں چلی، وہاں ہی رہی. بیت المقدس میں قرآن کہتا ہے یا مریم ان اللہ اصطفاک و طہرک واصطفاک علی نساء العالمین. مریم تو طاہرہ ہے، مصطفیٰ ہے، تو پاک ہے، مصطفیٰ ہے. تو رہتی کہاں؟ بیت المقدس میں. اگر میں کہ بچے کا اگر صبح مشمت تبدیل نہ کیا جائے تو وہ تو آرام ہی نہیں کرتا. وہاں وہ محراب میں اکیلی رہ رہی ہے. یہ قرآن ذرا پڑھے. جب جاتے تھے ان کے زکریا جو تھے نا ان کے کفیل جو تھے، باہر سے دروازہ بند تھا، اندر بے موسم پھل پڑے ہوتے تھے، سردیوں میں آم پڑا ہوا ہوتا تھا. وہ کہتے ہیں اللہ لکے ہذا، یہ کہاں سے آیا؟ کہتی میرے اللہ نے بھیجے ہیں. وہ بی بی جب عیسیٰ کی آمد کا وقت ہوا نا
اللہ اس میں اگر نجاست ہوتی تو بیت المقدس میں کیسے رہتی تھی؟ کیونکہ بطول ہے نا. اس بی بی کا ایک لقب ہے عذرا، مریم کا لقب عذرا بھی ہے. عذرا اس بی بی کو کہتے ہیں جو مریم بی بی مریم ہے نا، عیسیٰ ہاتھوں پہ تھے نا، بولو نا، ہاتھوں پہ تھے، لیکن پھر بھی عذرا پھر بھی کنواری تھی. ابھی میں تھوڑا اور آسان کر دیتا ہوں، اسے عذرا کہتے ہیں. اور یہ حسین کی ماں تو بطول العذرا ہے. ذرا دیکھیں وہ بھی رہتی تھی. تو جب عیسیٰ کی آمد کا وقت آیا تو آواز ہے مریم اخری، یہاں سے نکل جاؤ. کہا یا اللہ میں بطول نہیں ہوں، میرے ساتھ تو نجاست ہے ہی نہیں، میں طاہرہ نہیں ہوں، کوئی ریشی نہیں ہے. تو طاہرہ ہے، بطول ہے، عذرا ہے، پاک ہے، یہ جگہ بھی پاک ہے، اگر میں یہاں رہ جاؤں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کہا نہیں وہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہاں 80,000 انبیاء کی جبین چکی ہے، انہوں نے سجدے کیے ہیں. یہ سجدے کی جگہ ہے، بچے پیدا کرنے کی جگہ نہیں ہے. یہ زچہ خانہ نہیں ہے، یہ سجدہ گاہ ہے، یہ مسجد ہے. اس لیے یہاں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نکل جائیں. یہ سنت تھی اللہ کی. تو بی بی جو کہ جب سارے انبیاء پہ ایمان رکھتے وہ سنت نہیں جانتے کہ اللہ نے اپنے گھر میں رہتی ہوئی بچی جو ہے جب بڑی ہو گئی تو اس کو نکال دیا. یہ سنت تھی. اللہ کہہ رہا ہے میں سنت میں تبدیلی نہیں ہے. اور جو بچہ ہے نا وہ کہتا ہے اماں میں نے کعبہ کے سنٹر میں ظاہر ہونا ہے. بچہ کیا کہتا ہے کہ میں نے کعبہ کے، بیوی کہتی ہے اے اللہ یہ گھر بھی تیرا، یہ بچہ بھی تیرا، اب میں کیا کروں؟ یہ پرابلم سنت میں کیسے توڑوں؟ بچہ کہتا ہے میں نے خانہ کعبہ میں آنا ہے، اس سے پہلے ایک بی بی کو نکالا گیا ہے، میں کیسے داخل ہوں؟ حیران تھی فاطمہ کے حرم میں کدھر سے جائیں، دیوار کہہ رہی تھی بی بی ادھر سے. غیروں کے لیے ہے، آئیں تو در سے آئیں. تم اہل البیت چاہو جہر سے. بس آخری جملہ کرتا ہوں، یہ میرے پاس ایک کتاب ہے، آپ کے لیے ایک تحفہ میں لے کر آیا ہوں، بہت خوبصورت. تو اس کتاب کا نام ہے اثبات الہدات، اور اس کا جو لکھنے والا آدمی ہے شیخ المحدثین وحید عصر ہی، اپنے زمانے کا واحد تھا، وہ فرید الدہر ہی، اپنی صدی کا بھی واحد تھا. اور یہ کون ہے؟ الحر العاملی. اس کی جلد 30 ہے، اور جو صفحہ اس کا جو ہے وہ 497 پہ ہے. اس کے علاوہ ایک کتاب ہے الہدایت الکبریٰ، صفحہ 100 اور 100. اس پہ ایک حدیث ہے وہ میں بتاتا ہوں کہ بی بی فرماتی ہے کہ لما ظہرا امیر المومنین فی الکعبہ خر ساجدن، ادھر علی ظاہر ہوئے ادھر سجدے میں، وَرَفَعَ رَأْسَهُ، پھر اپنا سر بلند کیا، فَأَذَّنَ، پھر اذان دی. تو کیا سن رہا ہے یار؟ میں 10 مجلسوں کا جو نچوڑ ایک گلاس ولایت کا پیش کیا وہ میں ایک مجلس میں دے رہا ہوں کہ 10 مجلسوں کا ٹیسٹ نہ آئے تو پھر کہنا. فَأَذَّنَ، اذان دی، وَأَقَامَ، اور اقامت کہی. یہ میرے پاس یہ کتاب موجود ہے، یہ کتاب. توجہ ہے؟ جب اذان بھی ہو گئی، اقامت بھی، ثم شاہد للہ بالوحدانیت، اللہ کی وحدانیت کی شہادت دی، اشہد لا الہ الا اللہ. ثم شاہد لمحمد بالنبوہ، نبی کی نبوت کی بھی گواہی دی، اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، واشہد ان، فشاہد لنفسہ بالولایہ، اپنی ولایت کی بھی شہادت دی.
توجہ ہے؟ کس کی شہادت دی؟ اپنی ولایت کی بھی شہادت دی، اس کی توحید کی بھی شہادت دی۔ اس لیے نبی نے علی مولا نے فرمایا تھا من لم یقر بولایتی لم ینفع اقرار بنبوت محمد، جو میری ولایت کا اقرار نہیں کرتا اسے اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ الا انہما مکرونان، یہ صحیفۃ الابرار میں بھی ہے اور اس وقت کتاب پاس موجود ہے، القطر بھی ہے کہ میری جو ہے نا ولایت جو ہے نا وہ مکرونان ہے نبی سے۔ مکرونان کسے کہتے ہیں؟ مکرونان یہ گھوڑا جب بدک کر دوڑتا ہے نا، بدک کر تو وہ دوڑتا ہے، آگے پاؤں لگاتا ہے نا، دونوں پاؤں وہ اٹھاتا ہے، اس کے بعد دوسرے کو پچھلے پاؤں لگاتا ہے، پھر اگلے پر کرتا ہے، وہ اٹھاتا ہے، پھر جہاں اگلے پاؤں لگاتا ہے وہاں پچھلے سے مکرونان کہتا ہے۔ جہاں نبوت ہے وہاں ولایت بھی ہے۔ علی نے اپنی ولایت اپنی ولایت کی شہادت دی کہ میں اس کا ولی ہوں۔ یہ ایک آپ تک ہدیہ تھا، میں اپنے موضوع سے ہٹ کر تو بس میں نے آپ کے سامنے جو معراج کے دو جملے کہے اس کا نتیجہ یہ، میں نے تو قرآن اور حدیث سے ثابت کر دیا ہے کہ دونوں بھائی ایسے تھے۔ اگر علی کو ایسے کرے گے تو پھر نبوت پہ ہے نا اس پہ پھر حرف آ جائے گا۔ عقیدہ نہ بنانا ایسا کہ جس میں نبوت جو ہے نا وہ اس پہ حرف آ جائے۔ علی کو جتنا بھی بلند کریں گے لیکن نبی سے بلند نہیں کریں گے۔ دونوں بھائی ایسے تھے، وہ اس کو دیکھ رہا تھا۔ اب اگر سائنس کو دیکھیں، سائنس جتنی بھی ترقی کرے عظمت 14 کی ظاہر ہو۔ ہاں ایک اور جملہ سامنے آ گیا، بس کو ختم کر۔ دیکھیے جتنے بھی نبی آئے شاہ صاحب، ہر نبی کے زمانے میں انسان نے کچھ مختلف علوم میں ترقی کی، لیکن نبی جو زمانے کا نبی تھا نا اس کو اللہ نے وہ صلاحیت دی کہ اس زمانے کی جو فکر اس کے سامنے جھک گئی۔ مثال دیتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو تھا نہیں تھا؟ انہوں نے عصا پھینکا، سارے جادو نکل گیا۔ انہوں نے کیا ایمان لاتے ہیں موسیٰ کیونکہ رب پہ ایمان لاتے ہیں۔ داؤد کے زمانے میں لوگ ہتھیار بناتے تھے اور داؤد کو اللہ نے ہاتھوں میں پھٹی دے دی۔ وہ چھری بناتے تھے تو آگ میں بناتے تھے نا تلوار، تو حضرت داؤد ادھر لوہا پکڑا، ایسے کیا چھری بن گئی، ایسے کیا تلوار بن گئی۔ انہوں نے کہا یہ بغیر بھٹی کے ہے، بلند ہوئی رفتہ ہوئی ایمان لائے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حکمت بڑی تھی، بڑے بڑے حکیم، اور عیسیٰ علیہ السلام کے دنوں اللہ نے انہیں پھونک دے دیا۔ بولو مادر زادہ کو حکیم نہیں صحیح کر سکتا، پھونک ماں آنکھیں مل جاتی تھی، مردے زندہ ہو جاتے تھے۔ ہمارے نبی کے زمانے میں جتنی بھی ترقی ہوگی قیامت تک، کیونکہ وہ مالی نبی تھے، ہمارا عالمی نبی ہے۔ آج میں عالمی نبی میں گفتگو کر رہا ہوں، تو ہمارے نبی کے قیامت تک ہمارا نبی ہے۔ اب انسان ترقی کر رہا ہے، انسان نے بڑی ترقی کی، 3 چیزوں میں بڑا آگے نکل گیا: گفتار، رفتار، نظر۔ آپ کہیں کیسے؟ گفتار، یہاں پہ بیٹھے آپ ٹیلی فون کر رہے ہیں، ٹیلی فون میں بات ہو رہی ہے، امریکہ سے بھی کر رہے ہیں، جاپان سے بھی کر رہے ہیں، کتنی دور چلے جائیں، وہ اتنا سا ٹیلی فون ہے، اس سے آپ پوری دنیا سے باتیں کر رہے ہیں، اسی وقت آپ کی آواز پہنچ رہی ہے۔ کوئی ٹائم لگتا درمیان میں؟ کوئی ٹائم لگتا؟ یہ تو نے ترقی۔ اس کے بعد گفتار، رفتار، تو چاند پہ پہنچ گیا ہے لیکن کسی آلے سے پہنچا ہے نا۔ نظر، یہ واٹس ایپ ادھر امریکہ بیٹھے وہ بھی دیکھ رہا ہے، آپ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ 100 سال پہلے سمجھ میں نہیں آتی تھی لیکن سائنس نے سمجھا دیا۔ یہ تیری سائنس نے یہاں بیٹھے تو امریکہ کو دیکھ رہا ہے، نہیں دیکھ رہا؟ جاپان میں کوئی آپ کا عزیز ہے، اس سے بھی باتیں کر رہا ہے، باتیں بھی کر رہا ہے۔ اب اس کو کیسے آپ کا نبی مان کرے گا؟
یہ معراج کرائی اسی لیے گئی تھی کہ قیامت تک جتنی بھی قیامت تک ترقی ہوگی انسان ترقی کرے گا، نبی اوپر ہوگا۔ شاہ جی دعا کرنا، یہ سامنے ابھی جملہ آ گیا، میں تو مجھے نہیں یاد تھا۔ جتنی بھی ترقی کرو گے تو معراج بتاؤں کیا، علی کہاں پہ تھے؟ زمین پہ۔ وہاں تو واٹس ایپ پہ دیکھ رہے ہیں نا، نبی وہاں پہ علی کو دیکھ رہے ہیں، علی یہاں نظر بھی ختم ہو گئی، بولو نا، نہیں ختم ہوئی گفتار۔ آپ کسی آلے سے بات کریں گے نا تو وہاں تو وائرلیس سیٹ کوئی نہیں پڑی تھی، دونوں بھائی باتیں کریں گے، نظر دیکھیں۔ یعنی یہ معراج کرائی اس لیے گئی تھی تاکہ قیامت تک جتنا بھی انسان ترقی کرا نبی کا پاؤں اوپر ہوگا۔ اگر دونوں بھائیوں کو اگر جو ہے نا یہ معراج پہ اکٹھا نہیں دیکھو گے تو یہ جو ترقی ہے امت مسلمہ کی یہ کیسے مان ہوگی؟ صلوات پڑھ لیں محمد اور آل محمد۔ بس تکلیف ہو گئی، آپ لوگوں تک پیغام پہنچ گیا۔ بس یہ عقیدہ بنا لو کہ علی یہاں بھی تھا، علی وہاں بھی تھا، لیکن دونوں برابر تھے، درمیان میں پردہ کوئی نہیں تھا۔ اگر پردے والی کسی کے پاس مجھے شعر و شاعری نہیں چاہیے، مجھے شعر و شاعری نہیں چاہیے، خطابت کی یہ آپ کو نہیں گوارا کہ دونوں بھائی ایسے کھڑے ہو۔ اگر کوئی آیت ہے یا حدیث ہے معصوم کی تو ٹھیک ہے، میں واپس ہو جاتا ہوں، مجھے کیا اعتراض ہے؟ مجھے آپ کو میں نے کنفیوز نہیں کرنا، کنفیوز میں نے آپ کو یہ جو بتایا ہے کہ دونوں بھائی ایسے تھے، نہ علی نہ مصطفیٰ جو ہے نا مرتضیٰ سے اوپر تھا، نہ مرتضیٰ مصطفیٰ سے اوپر، ایسے دونوں، یہاں بھی علی تھا وہاں بھی علی تھا۔ اگر مصطفیٰ کے قدموں، مصطفیٰ کے جو ہے نا اگر مہر نبوت پہ قدم رکھتا پوری علی کی مٹھی میں کائنات آ جاتی ہے۔ یہ ایک سائنس کی بڑی گفتگو ہے، اصل میں بات یہ ہے کہ سننے والا کوئی نہیں ہے، کوئی اس لینے والا نہیں ہے، کہ سب جتنے بھی ہیں ہم مذہبی فنکار ہیں، ہم نے اپنا فن دکھانا ہے، واہ واہ کرانی ہے۔ واہ واہ کرنی کتنے جوہلا نے، عقل مند واہ واہ نہیں ایسے کرتا۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے نا، آپ سب نے واہ واہ کیا ہے، عقل بھی آپ کو مانا ہے، سب کو کیا نا۔ یہ جو گفتار رفتار اس کو کیسے مان کریں گے؟ یہ معراج نہ ہوتی تو یہ مان ہی نہ ہوتا۔ اللہ نے پہلے معراج کرا دی، کر لو جتنی ترقی کرنی ہے لیکن اس سے نیچے ہی رہو گے۔ دیکھو نا کہ جتنے بھی نبیوں کے زمانے ہیں نا، نبی جو تھے وہ محلی نبی تھے، قوم کے نبی تھے، علاقے کے نبی تھے۔ میری طرف دیکھیں، محلی نبی تھے۔ آپ ذرا پیچھے بیٹھ جائیں، اس کو لے کر بچی کو ادھر پیچھے جا کر بیٹھے، ادھر آپ کے پاس یہ بیٹھے گی تو نہیں آپ ہمارے نہیں سنتے، آپ چلے جائیں پیچھے، تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، ہمیں ڈسٹرب نہ کریں، تو آپ کو آواز پہنچے گی وہاں پہ، فکر نہ کرنا۔ جتنے بھی نبی مثلا عیسیٰ، میری طرف دیکھیں، عیسیٰ کوڑے کو شفا دیتا تھا پھونک سے، کون دیکھتا تھا؟ کون دیکھتا تھا؟ بنی اسرائیل والے دیکھتے، اندھے کو آنکھیں بنی اسرائیل والے، مردہ زندہ بنی اسرائیل والے، دنیا باقی نہیں دیکھتی تھی، بنی اسرائیل دیکھتا۔ تو تیرے نبی کا طرح معجزہ دیکھ لو، پہلے نبی کا دیکھ لو کہ جب اشارہ کیا چاند دو ٹکڑے نہ ہو گیا، تو وہ خود صرف مکہ نے دیکھا تھا، جہاں جہاں چاند تھا سب نے دیکھا، کیونکہ عالمی نبی تھا نا، کائنات کا نبی تھا نا، پورے عالم دیکھا۔ وہ جو سورج غروب ہو گیا تھا، بولو نا، غروب ہو گیا تھا نا، تو کس نے اشارہ کیا؟ مولا نے، یعنی 7 پہ غروب ہو گیا تھا نا، تو اب نماز 5 بجے کی نماز ہے تو 7 سے 5 ہو گیا، تو جہاں 5 تھے وہاں 3 ہو گئے،
جہاں 3 تھے وہاں 1 ہو گئے، جہاں 1 تھا وہاں 11 ہو گئے، جہاں 11 تھے وہاں 9 ہو گئے، جہاں 9 گئے وہاں 7 ہو گئے، جہاں 7 تھے وہاں 5 ہو گئے، جہاں 5 تھے وہاں 3 ہو گئے، جہاں 3 تھے وہاں 1 ہو گیا۔ پوری عالم نے دیکھا کہ سورج پلٹ گیا۔ بس حضور کوئی ذہن مانا؟ اگر ذہن میں کنفیوز ہے تو بتائیں، میں بھی پھر کوئی ایسی جو ذہن نہیں مانا۔ بس آج ہے 27 رجب ہے تو رات آ رہی ہے 28۔ بس ایک جملہ سن لیں، سارا دن ذاکر آپ کے پڑھتے رہے۔ یہ جو رات آئی ہے نا، رات، اس رات میں سادات کے گھر میں جو گریہ تھا نا، سادات کے گھر میں گریہ، ایک صحابی تھا نبی علیہ السلام کا، 95 سال اس کی عمر، شاہ جی ڈورا تھا۔ وہ کہتا تھا میں بادل اگر گرجتا ہے تو